السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ آئی ہوپ آپ تمام لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے مزے میں ہی ہوں گے، زندگی کو اچھی طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتاتی چلوں، دس از می ہما کاشف، اور آپ میری ویڈیوز اس چینل کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں اپنا فیڈ بیک بھی دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ بڑا اچھا ہے۔ اچھا، آج کی سٹوری پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا ایک آپ تمام لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ابھی جو سچویشن رہی کرونا کی وجہ سے، اس میں بے شمار ایسے لوگ آئے بلکہ کہ جن کی جابس چھوٹ گئیں، بے روزگار ہو گئے، اینڈ دا ریزن واز کرونا، کہ ملک بھر میں اتنی تباہیاں ہوئی ہیں کہ جس کے بعد آف کورس جابس ختم ہو گئیں اور لوگ جو ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا سروائیو کرنا، اسپیشلی جو فیملیز والے ہیں کہ جن کے بچے ہیں یا جن کے کرائے کے گھر ہیں، تو بڑا مشکل ہو گیا کہ کس طریقے سے مینج کیا جائے۔ سو اٹس ریگارڈنگ دس از ویری فنی اسٹوری، لیکن یہ لنکڈ ہے اور آپ کو اچھی بھی لگے گی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ہوا یہ کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ نوکریاں ختم ہیں، پیسے نہیں ہیں لوگوں کے، اچھا جہاں جہاں نوکریاں ہیں پھر بھی تو ایک بندے کا کام جو ہے، مطلب ایک بندے سے 2 3 4 بندوں کو کام لیا جا رہا ہے، جہاں 10 لوگ کام کرتے تھے ان کو ڈیڈکٹ کر کے 2 لوگوں سے کام لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، سیلری ریڈکشن الگ ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو اوور آل چل رہی ہیں، لیکن پھر بھی مرتا کیا نہیں کرتا انسان۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو جاب کی تلاش میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی سی وی کے اکارڈنگ ایک اچھی جاب مل جائے، لیکن نہیں ملتی سم ٹائم۔ اسی طرح حالات سے تنگ پریشان ایک بے روزگار انسان جاب کی تلاش میں جگہ جگہ اس نے اپنی سی وی دی، لیکن کہیں سے اس کو کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا۔ ایک دن وہ پہنچ گیا آخرکار کہاں؟ جہاں ہم لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ سوچے ذرا کہاں؟ بہت ساری جگہیں ہیں نا، چڑیا گھر، بالکل صحیح پہچانا آپ نے، چڑیا گھر کی بات کر رہی ہوں۔ اور چڑیا گھر بہت سارے بڑوں سے زیادہ بچوں کو شوق ہوتا ہے نا کہ مختلف قسم کے جانور دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ لطف اندوز ہوں، چیزیں کھائیں، موج مستی کریں۔ تو چڑیا گھر ایک وہ بندہ، وہ بے روزگار افراد پہنچ گیا اور وہاں جا کے انچارج سے اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اور میں تھک ہار چکا ہوں اور مجھے جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں یہاں آ گیا، کیا آپ کے پاس میرے لیے کوئی جاب ہوگی؟ پہلے تو اس انچارج نے منع کر دیا کہ میں تمہیں یہاں کیا جاب دوں، یہاں کوئی جاب نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کو اس کی حالت پہ شاید ترس آیا، تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک کام ہے، ایک اسامی خالی۔ وہ فوراً سے خوش ہو گیا، کیا اسامی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک نوکری ہے اور وہ بندر کی نوکری ہے۔ سوچنے میں آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہے نا، ہنسی بھی شاید آ رہی ہوگی، بندر کی نوکری ہے نا۔ اس نے کہا اسی طرح بالکل ایسے ہی کنفیوز تھا، بندر کی نوکری میرے لیے؟ تو انہوں نے کہا جی جی آپ کے ہی لیے۔ اس نے کہا کیا کام؟ مطلب میں انسان، اس نے کہا پریشان نہیں ہوں، بہت ساری چیزیں ہماری دنیا میں ہو رہی ہیں، تو تم نے ایک کام کرنا ہے کہ تم کل سے آ جانا، میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ وہ بندہ اگلے دن پہنچ جاتا ہے۔ اگلے دن جب وہ پہنچتا ہے تو وہ اس کو ایک کھال دے دیتا ہے بندر کی، اور یہ کہتا ہے کہ اس کو پہن کے پنجرے میں جا کے بیٹھ جاؤ، اور جب لوگ آئیں گے، اسپیشلی بچے آئیں گے، ان کو انٹرٹین کرنا، ادھر سے ادھر تھوڑی بہت چھلانگے بھی مار دینا اور تھوڑی سی بندر کی آواز بھی نکال لینا، اور تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، اپنی فیملی کو چلانا تھا، وہ پہنچ گیا چڑیا گھر، اگلے دن جا کے اس نے بندروں والی حرکتیں شروع کر دی، اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ وہ اس کام کو بھی سیکھ گیا۔ اس کے بعد ایک دن ایسے ہی شرارتوں میں بچے آئے۔ اچھا بچوں نے جب دیکھا اتنا اچھا بندر ہے تو بچے کبھی کبھی کیلے پھینک رہے ہیں، کبھی فروٹس پھینک رہے ہیں، اور کبھی کوئی چیز پھینک رہے ہیں اندر پنجرے کے اندر نا اور وہ بھی بندر والی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ ہوا ماجرا یہ کہ ایک دن اسی طرح چھلانگے لگاتے لگاتے جو ہے نا، اس نے تھوڑی سی لمبی چھلانگ لگا دی اور وہ ایک دوسرے پنجرے میں چلا گیا۔ دوسرا پنجرا کون سا تھا؟ ببر شیر کا پنجرا۔ وہ ببر شیر والے پنجرے میں پہنچ گیا۔ او ہو وہاں جا کے تو اس کی حالت بری ہو گئی۔ اس نے کہا یہ میں کہاں آ گیا؟ اس نے کہا آج کام ہو گیا ہے بابے تو وہ اتنا پریشان، اس نے کہا کہ یہاں میں پھنس گیا۔ اس کی سانس رکتے رکتے بچی کہ جب وہ شیر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بس آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی بندر نے کہا سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ آپ سوچیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ انسان ہیں، آپ نے ایک بندر کا خول پہنا ہوا ہے اور اس ایک ماسک لگایا ہوا ہے فیس پہ، یا آپ نے ایک کھال پہنی ہوئی ہے، اور آپ اس کے شیر کے پنجرے میں چلے جائیں، آپ کے خوف سے کیا حالت ہوگی؟ جیسے کسی زہریلے جانور یہ کو آپ کی دیکھ کے، یا کسی خوفناک جانور کو دیکھ کے آپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہی حالت تھی اس وقت۔ اب وہ کہتا ہے کہ دم نکلتے 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 بس
شروع کر دی اس نے جتنی صورتیں آتی تھی پڑھنا اور جب اس نے دیکھا کہ وہ شیر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ شیر کہتا ہے او بگاڑتا اپنی نوکری بچ بھی پڑا ہے، میری نوکری بند کرائے گا. اس نے پہلے تو یوں دیکھا، بندر نے شیر کو دیکھا، یہ شیر ہے یہ شیر ہے. آپ بھی یہ سوچ رہے نا؟ سمجھ گئے؟ دا مورل آف دا اسٹوری از سارے ہی جاب لیس ہو گئے ہیں، سارے ہی بے روزگار ہو گئے ہیں. وہ جو شیر بنا بیٹھا تھا ایکچولی وہ بھی ایسی ہی ایک بے روزگار انسان تھا کہ جس نے شیر کی کھال پہنی ہوئی تھی. اور اس نے بعد میں کیا کہا، او بگاڑتا دفعہ اپنے پنجرے وچ، یہاں میرے پنجرے میں کیا کرنے آیا ہے؟ اپنی نوکری تو ختم کرائے گا، میری بھی ختم کرائے گا. So the moral of the story is everybody is frustrated right now after corona. Jobs نہیں ہے، unemployment, too much unemployment. دنیا جو ہے، آپ یقین مانیں کہ دنیا سے جابس ختم ہو گئی ہیں. کسی فیلڈ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، لوگوں کے پاس کام نہیں ہے. مطلب ہے تو ایک سی وی کے لیے ہزاروں جو امیدوار ہیں نا وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس آس میں کہ شاید ہمیں کال آ جائے. ایک انسان انٹرویو کے لیے جاتا ہے، اس کے دماغ میں اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب کسی انٹرویو کے لیے کوئی ایڈ آتا ہے تو ایکچولی آپ وہ ایک ایڈ کے لیے، ایک کام کے لیے آپ 500 لوگوں یا 600 لوگوں کے دلوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، بیکاز آپ کے پاس اسامی ایک ہوتی ہے اور اس کو امیدوار ہزاروں ہوتے ہیں. سو میک شیور کہ آپ تمام لوگ جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پہ جو چیز بھی آپ کو مل رہی ہے رب العزت کے حکم سے، جو آپ کو روزی مل رہی ہے اویلیبل ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں. بس رزق حلال ہونا چاہیے، ورنہ جابس نہیں ہیں، جابس لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو جب آپ جو ہے اور جیسا ہے کہ بنیاد پہ چیزوں کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں گے، تھوڑے میں بھی خوش ہو جائیں گے تو آپ کا گزارا ہو جائے گا. اور اگر آپ یہ مائنڈ سوچ کے جائیں گے اپنے ذہن میں کہ میری یہ سی وی ہے، میری یہ قابلیت ہے اور میرے پاس کام نہیں ہے اور میں تو اپنی ہی قابلیت سے ریلیٹڈ، اپنی ایجوکیشن، اپنے ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ جاب کروں گا، تو بے شک آپ گھر بیٹھے رہیں گے، جاب نہیں ملنے والی آپ کو. یہ بندر اور شیر کی تو ایک ایگزامپل تھی، لیکن اصل میں ایکچولی یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں فی الحال بہت سارے ایسے پروفیشنز ہیں جہاں جابز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سو میک شیور کہ جو ملتا ہے جیسے ملتا ہے اس بنیاد پہ چیزوں کو ایکسپٹ کر لیں، زندگی آسان ہو جائے گی. کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.